اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 22 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا روان ترجمہ الذی جعل لکم الارض فراشا، الذی وہ ذات جعل جس نے بنایا لکم واسطے تمہارے الارض زمین کو فراشن بچھونا والسماء بناء اور آسمان کو چھت وانزل من السماء ماء اور اس نے نازل کیا آسمان سے پانی فاخرج به من الثمرات رزقا لکم پس اس نے نکالا ساتھ اس کے اس پانی سے من الثمرات رزقا لکم پھلوں میں سے رزق واسطے تمہارے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون پس نہ تم بناؤ واسطے اللہ کے کوئی ہمسر، کوئی مد مقابل، کوئی ند، حالانکہ تم جانتے ہو، اور تم جانتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہاں دیکھیے پھر وہی مطالبہ آیا جو بندگی رب میں آیا، رکوع وہی چل رہا ہے اور آیات آفاقی کی طرف اشارہ کیا، زمین دیکھ، فلک دیکھ، چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھ۔ جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندگی کرو اپنے رب کی، تو ساتھ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، جب مطالبہ ہوتا ہے تو سوال بھی ہوتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ بندگی کرو اپنے رب کی، تو سوچ اور خیال کیا پیدا ہوا، کون رب، کون سی ہستی ہم سے یہ مطالبہ کر رہی ہے۔ اب اس ہستی کی پہچان آیات آفاقی سے کی ہے، زمین دیکھ، فلک دیکھ، چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھ۔ اور قرآن کہہ رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ آیات الآیات، اللہ کی پہچان، زمین دیکھ، فلک دیکھ۔ اور یہاں کیا کہا، ایک ایسی مثال قرآن مجید یہاں دے رہا ہے جیسے ایک گھر ہے، زمین ہے اور اس کے اوپر چھت ہے، اور اس کے رہنے والے، ان کا والد ان کی پرورش کر رہا ہے، روزی کما کے لا کے دے رہا ہے، اور والد اپنے بچے سے کوئی مطالبہ کر رہا ہو کہ تم یہ کہا مانو، دیکھو میں نے گھر بنایا اور پھر میں تمہیں روزی لا کے دے رہا ہوں، تمہاری میں پرورش کر رہا ہوں، تم میرا کہا مانو۔ ان بٹوین کیا ہے کہ اگر تم کہا نہیں مانتے تو یہ گھر میرا، تم میرے گھر سے باہر نکل جاؤ۔ اور مطالبہ بھی کیا خوبصورت ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس نہ تم بناؤ اللہ کے مقابلے میں کسی کو مد مقابل، حاجت روا، مشکل کشا، یہ مطالبہ ہے۔
اللہ کو ماننا ہے، اللہ رب مان کے پیدا کرتا ہے، مارتا ہے، روزی دیتا ہے، حاجتیں پوری کرتا ہے، مشکل کشا ہے، اس کے مقابلے میں تم نے کسی اور کو حاجت روا بنا لیا، مشکل کشا سمجھ لیا، یہ اس کو وارا نہیں ہے، اس کو قبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں یہ بات۔ سمجھا کیسے رہا ہے؟ یہ زمین میری ہے اور آسمان میرا ہے، اور میں تمہیں اس میں روزی دے رہا ہوں، تم میرے گھر میں رہ رہے ہو، اور پھر بھی تم میری ناشکری کر رہے ہو، تم میرا کہا نہیں مان رہے۔ میں بندگی رب کا سزاوار ہوں۔ یعنی ایک مطالبہ کیا اور اس کے بعد ایک بات سمجھائی، اور کیسے خوبصورت آیات آفاقی سے اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک تمثیل رکھی ہے، وہ یہی بات یہاں کہہ رہا ہے۔ وہ ذات جس نے پیدا بنایا وہاں سے تمہارے زمین کو اور آسمان کو، چھت، اور اس میں اس نے نازل کیا آسمان سے پانی، پس اس نے نکالا ساتھ اس پانی کے من الثمرات رزقا لکم، پھلوں میں سے واسطے تمہارے۔ پس اب تم نہ بناؤ، فلا تجعلوا، پس نہ بناؤ تم اللہ کے مقابلے میں کسی کو ہمسر، مد مقابل شریک نہ بناؤ، حاجت روا نہ بناؤ، مشکل کشا نہ بناؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ دیکھیے اس پورے رکوع میں بندگی رب کا مطالبہ اللہ کا چلتا رہے گا، لیکن وہ جب ایک سے ایک بات مطالبہ کر رہا ہوگا تو اپنی نعمتوں کو بتا رہا ہوگا کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں، میرا یہ مطالبہ ہے۔ مکے والوں سے جب پوچھا جاتا ہے کون مارتا ہے؟ اللہ۔ کون زندہ کرتا ہے؟ اللہ۔ کون روزی دیتا ہے؟ اللہ۔ تم بتوں کی پوجا کر رہے ہو، ان کو حاجت روا بنایا ہوا ہے، ان کو مشکل کشا بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات قابل قبول نہیں۔ خالص بندگی کرنی ہے، خالص اللہ کو رب ماننا ہے۔ شیطان کا عمل دیکھیے، باطل دو ہی پسند ہے، حق لا شریک۔ شرکت حق و باطل نہ کر قبول۔ شیطان کہتا ہے چلو نماز بھی پڑھ لو اور جھوٹ بھی بول لو، بے ایمانی بھی کر لو۔ اللہ کا یہ مطالبہ نہیں۔ اس اعتبار سے اس آیت کو دیکھیے۔ آج اتنا ہی لیسن رکھتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی ذہن میں سوال آ جائے یا بات سمجھ نہ آ رہی ہو، یا کسی لفظ کا ترجمہ نہ آ رہا ہو، یا اس کی صحیح پڑھائی کا سمجھ نہ آ رہا ہو، تو آپ فون میرا ہے، فون کیجئے یا کمنٹس میں لکھ کے بھیجیے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ تحصیل القرآن قاری حبیب الرحمن قریشی، یہ ہے چینل کا نام، اور آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ اگر واقعی حقیقی آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی قرآن پڑھائے یا قرآن میں سمجھائے اور اس طرح سے سمجھ آئے، تو یہ چینل آپ کے لیے ہی بنایا ہے۔ اس ہر ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھا کریں، تاکہ قرآن مجید کے ساتھ وہ آپ کا قلب بھی لگاؤ۔ اور سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، 5-7 منٹ 10 منٹ کی یہ ویڈیو ہوتی ہے، جس کو آخر تک دیکھیں، اور پھر یہ سلسلے وار ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ تک یہ رہنمائی پہنچ جائے۔ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے آپ تک پہنچنے کا۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔